وہ ایک لمحہ تھا جب پوری دنیا کانپ اٹھی۔ جب نبوت کا اعلان ہوا تو مکہ کی گلیوں میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ قریش کے سردار غضب میں آ گئے۔ یہ شخص ہمارے باپ دادا کے دین کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اسے روکنا ہوگا۔ ابو لہب چیخا، یہ جھوٹ ہے، دراصل جھوٹ ہے۔ ابو جہل نے تلوار اٹھائی۔ پوری قوم نے سچ کو جھٹلا دیا۔ دوست دشمن بن گئے، رشتہ دار پتھر اٹھانے لگے۔ مکہ کی گلی میں نفرت کی آگ بھرنے لگی۔ جس نے ہمارے باپ دادا کے دین کو جھوٹا کہا وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک شخص تھا جس نے ایک پل بھی نہ سوچا، ایک لمحہ بھی نہیں رکا۔ اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ وہ شخص تھا جو مکہ کا سب سے معزز تاجر تھا۔ دولت تھی، عزت تھی اور ایک قبیلہ تھا۔ اس نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا، صرف ایک سچ کے لیے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی لالچ کے۔ یہ وہ شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے قریبی دوست بنا، جو غار میں بھی آپ کا ساتھی رہا اور سخت طوفانوں میں بھی چٹان بنا رہا، اور یہ وہ آدمی جو اسلام کا پہلا خلیفہ بنا۔ یہ کہانی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ مکہ المکرمہ، 7ویں صدی عیسوی۔ یہ وہ جگہ تھی، مکہ اور خانہ کعبہ کے گرد 360 بت سجے ہوئے تھے۔ طاقتور کا قانون چلتا تھا اور کمزور کی کوئی نہ سنتا تھا، جہاں غلاموں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ یہ شہر ظلم کی بنیادوں پر کھڑا تھا۔ کوئی نہ تھا جو اس ظلم کی بنیاد کو ہلانے کی کوشش کرتا۔ مکہ کے معزز گھرانے بنو تمیم میں ایک بچہ پیدا ہوا اور اس کا نام عبداللہ بن عثمان رکھا گیا، لیکن تاریخ نے اسے حضرت ابو بکر صدیق کا لقب دیا۔ وہ کم عمری میں ہی دوسروں سے مختلف تھا۔ چھوٹی عمر میں اتنی باتیں یاد رکھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یاد رکھو، جب دوسرے بچے کھیل کود میں مگن ہوتے تو یہ بزرگوں کی محفل میں بیٹھا ہوتا۔ ان کے نسب نامے، ان کی لڑائیاں، سب کچھ اس کے ذہن میں نقش ہو جاتی۔ لوگ حیران ہو جاتے کہ اتنا چھوٹا بچہ اتنی بڑی باتیں کیسے یاد رکھ پاتا ہے۔ اس نے تجارت کا راستہ چنا اور یہ تجارت ایسی تھی کہ پورا عرب اس کی تجارت کا لوہا مانتا تھا اور کبھی جھوٹ نہ بولا۔ تمہارے ساتھ تجارت کرنا دل کو سکون دیتا ہے۔ وزن میں کبھی کمی نہ کرتا اور وعدہ کرتا تو نبھاتا، چاہے جان چلی جاتی، اور وعدہ پورا کرنے کے لیے چاہے جتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی اٹھاتے۔ لوگ ان کے ساتھ کاروبار کرنا اعزاز سمجھتے تھے، لیکن دولت نے انہیں کوئی غرور نہ دیا۔ آپ جیسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ یہ تو صرف ایک کام تھا جو کہ کرنا چاہیے تھا۔ عزت نے اسے اندھا نہ کیا۔ اس کے اندر ہمیشہ بے چینی رہتی تھی، ایک سوال جو اسے سکون نہ لینے دیتا تھا۔ یہ بت واقعی ہی خدا ہیں؟ کیا ان کے آگے جھکنا چاہیے؟ مکہ میں ایک اور نوجوان تھا، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے درمیان دوستی ہوئی۔ یہ دوستی کوئی عام نہ تھی، بلکہ یہ روح کی دوستی تھی، سچائی سے محبت اور ظلم سے نفرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بتوں کے آگے کبھی نہ جھکے تھے، اور حضرت ابو بکر بھی ان بتوں کو دل میں جھوٹا جانتے تھے۔ یہ دوستی سالوں پروان چڑھتی رہی اور آزمائشوں میں پکی ہوئی، اور پھر وہ وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے واپس آئے، کانپتے ہوئے، لرزے ہوئے، جب وحی کا پہلا نزول ہوا تھا، اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے تسلی دی، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ سچے ہیں، مہمان نواز ہیں، امانت دار ہیں۔ ورقہ بن نوفل نے گواہی دی،
یہ وہی شخص ہے اور یہ وہ فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف پیغام لے کر آتے تھا۔ اعلان نبوت ہوا اور مکہ میں آگ لگ گئی، اور ابو جہل نے کہا یہ سب جھوٹ ہے اور ہم اسے یہاں پھیلنے نہیں دیں گے، اور ابو لہب نے کہا یہ جادو ہے، پرانا جادو، عقل والے اس میں نہیں آتے۔ قریش کے سرداروں نے کہا کہ یہ شخص اپنا دماغ کھو بیٹھا ہے اور ہم سب اس کو مل کر روکیں گے، لیکن حضرت ابو بکر اس وقت مکہ سے باہر سفر پر تھے، اور جب واپس آئے تو لوگوں نے تن سے کہا کہ تمہارے دوست نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اور انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور چلتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام واقعات انہیں بتائے، اور حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ بس یہی لمحہ تھا جس نے تاریخ بدل دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جس شخص کے سامنے ایمان کی دعوت دی وہ ہچکچایا اور پریشان ہوا، اور ابو بکر کو جیسے ہی دعوت دی وہ ہچکچایا نہ، اور اسی وجہ سے آپ کو صدیق کہا گیا۔ اور جس نے تصدیق کی، یہ ایمان صرف زبان کا ہی ایمان نہ تھا بلکہ دل و جان سے اسلام قبول کیا، اور اگلے ہی دن میدان میں نکل آئے اور دوستوں کو اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ میں نے جو سنا ہے وہ سچ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی سنو۔ عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، یہ سب حضرت ابو بکر کی دعوت پر اسلام لے آئے۔ صرف چند دنوں میں انہوں نے ایک مٹھی بھر مسلمانوں کی جماعت بنا لی، اور قریش خاموش نہ بیٹھے اور مسلمانوں پر ظلم شروع ہوا۔ حضرت بلال کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، گرم پتھر ان کے سینے پر رکھے گئے۔ حضرت ابو بکر خاموش نہ رہ سکے اور وہ بازار گئے اور اپنی دولت سے تمام غلاموں کو خریدا اور انہیں آزاد کر دیا، اور حضرت بلال کو بھی انہی کے ہاتھوں آزادی ملی۔ اور ابو بکر کے والد نے کہا کہ بیٹا اتنا مال کیوں خرچ کر دیا اور کمزوروں کو خریدنے کی کیا ضرورت تھی، اور وہ کام کے نہ تھے۔ حضرت ابو بکر نے مسکرا کر کہا میں نے یہ سب کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اور جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ تھے حضرت ابو بکر جن کی دولت اللہ کے راہ میں بہتی تھی، جن کا دل کمزوروں کے لیے دھڑکتا تھا، ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ بھاری تھا،